گھروں کے یا خاندان کے بکھرنے کی 7ویں وجہ ہے مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم۔ ایک عورت شادی سے پہلے اپنی ماں کے گھر پہ یہ سنتی چلی جاتی ہے کہ بیٹی جب تم اپنے گھر جانا تو یہ کام کر لینا، اپنے گھر میں یہ سجا لینا، لیکن شادی کے بعد جب وہی لڑکی گھر جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنا گھر نہیں ہے، یہ گھر اپنا گھر نہیں ہے۔ اس گھر کے اندر اس عورت کی 2 ہی ذمہ داری ہے، ایک کپڑا دھونا اور دوسرا کھانا بنانا۔ کھانا بنانا اور کپڑا دھلنا اس کے سوا اس عورت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ فیملی سسٹم میں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت زیادہ غیبت، بہت زیادہ چگلی، اور ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے کہ یہ سماج کا کینسر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اسلام کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیملی کسے کہتے ہیں؟ فیملی ماں باپ اس کے اولاد، یہ اصل فیملی ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں ماں باپ، بھائی بہن، اور اسی طرح سے دادا دادی، اور اسی طرح سے چچا اور چچی، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں اور شادیاں ہو رہی، سب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک لڑکی جو اپنے گھر سے آتی ہے بہت سارے خواب لے کر کے آتی ہے، بہت کچھ سوچ کر کے آتی ہے، لیکن وہ گھر اپنے گھر کے اندر جب آتی ہے شادی ہونے کے بعد، اپنے من پسند کا کھانا نہیں بنا سکتی، وہ اپنے من پسند کا کھانا نہیں بنا سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کو، 1 2 نہیں، 9 بیویوں کو بالکل الگ الگ رکھا ہے، اور ایک بیوی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بلا پرمیشن، بلا اجازت کسی دوسرے کے گھر میں، یعنی کسی اپنے سوتن کے گھر میں کوئی سالن بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کے یہاں باری ہوتی تھی، اسی بیوی کے پسند کا کھانا کھانا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا، بالکل سب کا الگ الگ۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ شادی ہونے کے بعد اگر پریوار بڑھ رہا ہے، استطاعت اگر ہے گھر کے اندر، تو سب سے پہلے اس کا روم الگ کیا جائے، کچن الگ کیا جائے، واش روم الگ کیا جائے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر سب سے زیادہ بے پردگی ہوتی، اور جوائنٹ فیملی کے اندر سب سے زیادہ ایک عورت پر، ایک خاتون پر ظلم بھی ہوتا ہے۔ اصل میں جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہے، یہ ہندو راجپوتانہ نظام ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ یہ ہندو راجپوتانہ نظام ہے، اور اس نظام کے اندر یہ ہے کہ بڑا بیٹا یہ بلے کا بکرا بنے گا، پوری زندگی چھوٹے بھائی کی شادی تک وہی کرے گا راجپوتانہ نظام میں، لیکن اس کے بعد پوری دولت کا مالک بھی بڑا بیٹا ہی بنتا ہے، پوری جائیداد کا مالک بھی راجپوتانہ نظام میں بڑا بیٹا ہی بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس راجپوتانہ نظام کو، اس راجپوتوں کے نظام کو اسلام کے اندر ریمکس کر دیں، ملا دیں، تو دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ بڑے بیٹے پر ذمہ داری راجپوتوں والی ہے، بڑے بیٹے پر ذمہ داری راجپوتوں والی، لیکن جب دولت تقسیم کی باری آتی ہے تو اسلامی